رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ حارث اور عادل ایک پرانے گاؤں میں اپنے دوست کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ایک بڑا سا مکان تھا جس کے اوپر والی منزل برسوں سے بند پڑی تھی۔ مکان والے کہتے تھے کہ اس چھت والے کمرے میں رات کو جانے کی کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ وہاں آوازیں آتی ہیں۔ حارث کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے عادل سے کہا، یار، یہ سب کہانیاں ہیں، آج رات چل کر دیکھتے ہیں۔ عادل گھبرا گیا، پاگل ہو گئے ہو؟ یہاں کے لوگ برسوں سے اوپر نہیں گئے، کہتے ہیں جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ لیکن حارث ہنس دیا، ہم اتنے ڈرپوک نہیں، چلتے ہیں۔ رات کے 12 بجے دونوں نے ٹارچ پکڑی اور آہستہ آہستہ زینے چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچتے ہی ایک بوسیدہ لکڑی کا دروازہ سامنے آیا، جس پر زنگ لگے بڑے بڑے تالے لٹک رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ تالے بند نہیں تھے، بس یوں ہی لٹک رہے تھے جیسے کسی نے جلدی میں دروازہ چھوڑ دیا ہو۔ دونوں نے دروازہ دھکیل کر کھولا، اندر گھپ اندھیرا اور عجیب سی باسی بدبو تھی۔ کمرہ خالی لگ رہا تھا مگر دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں۔ جب حارث نے ٹارچ کی روشنی ایک تصویر پر ڈالی تو وہ چونک گیا۔ تصویر میں ایک خاندان بیٹھا تھا، مگر ان سب کی آنکھوں پر کالا رنگ پھیر دیا گیا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ان کی آنکھیں مٹا دی ہوں۔ عادل نے کہا، چلو واپس چلتے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اچانک کمرے کے کونے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، کوئی دھیرے دھیرے پڑھ رہا تھا، نہ آؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ او دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ حارث نے ٹارچ گھمائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ پیچھے ہٹنے ہی لگے تھے کہ کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہو گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کمرہ ہل گیا ہو۔ کمرے کی دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ دونوں کا نہیں تھا، یہ کسی تیسرے شخص کا سایہ تھا جو آہستہ آہستہ دیوار پر چلنے لگا، لیکن سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ سایہ رک کر سیدھا ان کی طرف پلٹا اور پھر ایک کھوکھلی آواز کمرے میں گونجی، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ہمارا گھر ہے۔ اب دونوں کے حواس الفاڑ گئے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے مگر دروازہ زور سے بند ہے۔ وہ چپکا تھا، دھچکوں اور چیخوں کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اچانک وہی تصویریں جو دیوار پر لگی تھیں آہستہ آہستہ خون کے رنگ میں ڈھلنے لگے۔ تصویروں کے لوگ جیسے زندہ ہو گئے ہوں اور ان کے چہرے مڑوڑنے لگے۔ آخرکار حارث نے پوری طاقت سے دروازہ دھکیلا، دروازہ کھلا اور دونوں باہر گر پڑے۔ سانس پھولے ہوئے تھے، جسم پسینے سے تربتر۔ نیچے آ کر دیکھا تو مکان والے سب دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، تمہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، جو چیز جاگ گئی ہے وہ اب تمہیں خود ڈھونڈے گی۔